بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چوتھے سبق کا دوسرا حصہ ہے۔ الدرس الرابع۔ اس سبق میں مصنف ہمیں حروف جرہ کا استعمال سمجھا رہے ہیں۔ البیت گھر، من البیتی گھر سے، حرف جر من کی وجہ سے البیتی کے نیچے کسر آ گیا۔ المسجد مسجد، الی المسجدی مسجد تک یا مسجد کی طرف۔ المدرس قال، استاد نے کہا۔ من این انت، من این انت، آپ کہاں سے ہے، آپ کہاں سے ہے۔ محمد قال، محمد نے کہا۔ انا من الیابان، اس جملے میں آپ غور کرو گے تو آپ کو دو چیزیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ جملہ دو حصوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک آپ کہاں سے ہے، تو انت کے جواب میں انا آئے گا، میں جاپان سے ہوں۔ فرق اتنا ہوا کہ یہ جو سوال ہے، سوال والا جو جز ہے، جو حصہ ہے، وہ آگے آ گیا، شروع میں آ گیا، اور وہی جواب والا حصہ بعد میں ہوگا۔ انا من الیابانی، میں جاپان سے ہوں۔ استاد آگے پوچھ رہے ہیں۔ المدرس قال، استاد نے کہا۔ ومن این عمار، عمار کہاں سے ہے، اور عمار کہاں سے ہے۔ محمد جواب دے رہا ہے۔ محمد قال، هو من الصین، وہ چین کا ہے، وہ چین سے ہے۔ المدرس قال، ومن این حامد، اور حامد کہاں سے ہے۔ محمد جواب دے رہا ہے۔ محمد قال، هو من الہند۔ ان دو جملوں میں آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ استاذ ایک تیسرے شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، عمار کے بارے میں۔ تو جب محمد اس کا جواب دے رہا ہے تو اس کا نام بھی لے سکتا ہے اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہوا کو بھی لا سکتا ہے۔ تو ہوا من الصین یہ کہنا بھی درست ہے، اور عمار من الصین کہنا بھی درست ہے۔ اسی طرح حامد من الہند کہنا بھی درست ہے، اور ہوا من الہند کہنا بھی درست ہے۔ المدرس قال، استاد نے کہا۔ این عباس، عباس کہاں ہے۔ محمد نے کہا۔ خرج، وہ نکل گیا۔ عباس کہاں ہے، تو عباس کے متعلق پوچھ رہے کہ عباس کون سی جگہ پر ہے۔ تو محمد اس کے جواب میں کہہ رہا ہے خرج، وہ نکل گیا۔ اب یہ فعل کا استعمال مصنف نے کیا ہے۔ خرج کا معنی ہوتا ہے نکل گیا، وہ نکل گیا۔ اس میں ایک ضمیر ہے خرج ہوا، یعنی وہ نکل گیا۔ المدرس قال، استاد نے کہا۔ این ذهب، کہاں گیا۔ این ذهب، وہ کہاں گیا۔ تو ذهب میں بھی ضمیر ہے، یہ بھی فعل ہے کہ وہ کہاں گیا۔ محمد نے کہا۔ ذهب الى المدیر، وہ محتمم صاحب کے پاس گیا۔ اردو میں ہم فعل کا ترجمہ سب سے آخر میں کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو اس طرح ہوگا، گیا وہ محتمم صاحب کے پاس، گیا وہ محتمم صاحب کے پاس۔ یہ الا جب انسان کے ناموں یا صفت پر لگے گا تو ترجمہ اکثر عموماً پاس ہوتا ہے، نہ کہ تک یا کی طرف۔ وہ محتمم صاحب کے پاس گیا۔ المدرس قال، استاد نے کہا۔ وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، اور علی کہاں گیا، اور علی کہاں گیا۔ اب یہ ذهب میں ضمیر نہیں ہے کیونکہ اس کا فاعل ظاہر ہو گیا، یعنی جانے والے کا نام آ گیا، اس وجہ سے اس میں ضمیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور علی کہاں گیا۔ محمد نے کہا۔ ذهب الى المرحاض، وہ بیت الخلاء کی طرف گیا۔ اب یہاں علی ضمیر میں پوشیدہ ہو گیا، ذهب میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، اس کا معنی ہو رہا ہے وہ۔
وہ بیت الخلا کی طرف گیا، لیکن اکثر ہم ترجمہ کرتے وقت اس ضمیر کا ترجمہ کرتے نہیں ہے، بیت الخلا کی طرف گیا۔ اب مصنف یہاں سے ہمیں مشقیں اور تمرینیں سکھا رہے ہیں۔ تمارین، تمرین کی جمع ہے، ایکسرسائزز۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ Answer the following questions. The answer are to be based on the lesson. آنے والے سوالوں کا جواب دو، اور آگے مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ آنسر اور جوابات سبق کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو پہلا سوال ہے من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ تو سبق میں جو جواب آیا تھا وہی جواب یہاں ہونا چاہیے۔ انا من الہندی، میں ہندوستان سے ہوں۔ انت من الفلپین، کیا آپ فلیپائنس سے ہیں؟ نہیں، میں فلیپائنس سے نہیں ہوں، تو اس کا جواب ہوگا لا، لست من الفلپین۔ من الصین، کون چین کا ہے؟ عمار من الصین، عمار چین کا ہے۔ من این حامد، حامد کہاں سے ہے؟ حامد کہاں سے ہے؟ حامد من الیابان، حامد جاپان سے ہے۔ این ذهب عباس، عباس کہاں گیا؟ عباس کہاں گیا؟ ذهب الی المدیر، وہ محتمم صاحب کے پاس گیا۔ ذهب علی الی المدیر، کیا علی محتمم صاحب کے پاس گیا؟ کیا گیا علی محتمم صاحب کے پاس؟ ہاں، علی محتمم صاحب کے پاس گیا۔ نعم ذهب علی الی المدیر، یا پھر اس طرح بھی جواب دے سکتے ہیں، نعم ذهب الی المدیر، ہاں وہ محتمم صاحب کے پاس گیا۔ علی کو ہم نے ضمیر میں پوشیدہ کر دیا، چھپا دیا۔ آگے دوسری تمرین سکھا رہے ہیں، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، کہ کلمات کے آخری حروف کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھیے اور لکھیے۔ کہ کب یہ حروف جارہ کا استعمال مصنف سکھا رہے ہیں، تو ہمیں یہ دھیان رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ کسرہ آئے گا، جر آئے گا یا نہیں آئے گا، یا حرف جر نہیں ہے تو نہیں آئے گا۔ الغرفۃ کمرہ، من الغرفتی کمرے سے، من الحمام غسل خانے سے، المرحاض بیت الخلا الی المرحاض بیت الخلا کی طرف، الیابان جاپان، الفلپین فلیپائنس، من الہندی ہندوستان سے، الی الصین چین کی طرف۔ یہ تیسری تمرین ہے، اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھے، ریڈ اینڈ رائٹ۔ من این فاطمۃ، آگے آ چکا ہے سبق میں کہ مؤنث کے نام کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ من این فاطمۃ، فاطمہ کہاں سے ہے؟ فاطمہ مؤنث ہے تو ضمیر ہی آئے گی، نہ کہ ہو آئے گی۔ ہی من الہندی، وہ ہندوستان سے ہے۔ خرج المدرس من الفصل وذهب الی المدیر، استاذ درسگاہ سے نکلے، استاذ درسگاہ سے نکلے اور محتمم صاحب کے پاس گئے۔ یہ جو جملہ ہے دو جملوں سے مل کر بنا ہے۔ پہلا جملہ پورا ہوا، خرج المدرس من الفصل، استاذ درسگاہ سے نکلے، اور دوسرا جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور محتمم صاحب کے پاس گئے۔ تو جب مدرس کا ایک مرتبہ نام آ گیا تو آگے پھر ان کے نام، دوسرے جملے میں ان کے نام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی ضمیر آ جائے گی، اور وہ محتمم صاحب کے پاس گئے۔ خرج المدرس من الفصل وذهب الی المدیر، استاذ درسگاہ سے نکلے اور وہ محتمم صاحب کے پاس گئے۔ لیکن اردو میں ضمیر کا بھی ترجمہ کرتے نہیں ہے، اس سے ہم سیدھا سیدھا ترجمہ کر دیں گے، اور محتمم صاحب کے پاس گئے۔ ذهب التاجر الی الدکان، بیپاری
दुकान की तरफ गया, व्यापारी दुकान की तरफ गया। खरज हामिदुम मिनल गुरफती व ज़हब इलल हम्मामी। हामिद कमरे से निकला, हामिद कमरे से निकला और गुसल खाने की तरफ गया। ये जुमला भी दो जुमलों से मिलकर बना है। पहला जुमला पूरा हुआ मिनल गुरफती, खरज हामिद मिनल गुरफती, हामिद कमरे से निकला और गुसल खाने की तरफ गया। तो यहाँ हामिद का एक मरतबा तज़किरा गया, तो यहाँ फिर उसकी ज़मीर आएगी और वो ज़मीर का तर्जमा उर्दू में उमूमन होता नहीं है। इसका हम दूसरा तर्जमा भी कर सकते हैं, हामिद कमरे से निकलकर गुसल खाने की तरफ गया। इसी तरह यहाँ उस्ताद दरसगाह से निकलकर मोहतमिम सबके पास गए। मन खरज मिनल फसली, कौन दरसगाह से निकला, कौन दरसगाह से निकला। यहाँ भी खरज में हुआ ज़मीर है जो लौट रही है मन की तरफ, यानी कौन है वो जो दरसगाह से निकला। मन खरज मिनल फसली, कौन दरसगाह से निकला। नंबर 6, खरज तालिबु मिनल मदरसती व ज़हब इला सूक़ी, तालिब इल्म मदरसे से निकला और बाजार की तरफ गया। ये जुमला भी दो जुमलों से मिलकर बना है, तो इसका तर्जमा हम इस तरह भी कर सकते हैं, तालिब इल्म मदरसे से निकलकर बाजार की तरफ गया। तो एक मरतबा तालिब इल्म का तज़किरा यहाँ आ गया, तो अब यहाँ उसकी ज़मीर आएगी। नंबर 7, खदीजतु मिनस्सीनी व खालिदुम मिनल याबानी, यहाँ तनवीन नहीं आएगी और यहाँ तनवीन आएगी क्योंकि ये मुअन्नस का नाम है। खदीजा चीन से है और खालिद जापान से है। व खालिदुम मिनल याबानी, तो यहाँ इदगाम भी हो जाएगा, तनवीन का मिम में इदगाम हो जाएगा। व खालिदुम मिनल याबानी, और खालिद जापान से है। आगे चौथी तमरीन बता रहे हैं, ज़अ फिल फराग़ फ़ीमा यली हर्फ़ जर्रिन मुनासिबन, कह रहे कि आने वाली खाली जगहों में मुनासिब हर्फ़ जर को रखो, रखो आने वाली खाली जगहों में मुनासिब हर्फ़ जर को। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशंस, मिन इला फी अला, इन 4 हुरूफ जर्रा में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। अल किताबु किताब है और दूसरा लफ्ज़ है अल मकतबु मेज़। तो किताब क्या हो, किताब का मेज़ के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है, हर्फ़ जर अला का इस्तेमाल होगा। अल किताबु अलल मकतबी, किताब मेज़ पर है। नंबर 2, अत्तालिबु तालिब इल्म और दूसरा लफ्ज़ है अल-फ़स्लु। तो तालिब इल्म का क्लास के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है, मौजूद रहने का। तो यहाँ इस्तेमाल होगा फ़ी का। अत्तालिबु फ़िल फ़स्ली, तालिब इल्म दरसगाह में है। नंबर 3, ज़हब हामिदुन, हामिद गया। एक लफ्ज़ है अल जामियातु यूनिवर्सिटी, तो हामिद का यूनिवर्सिटी के साथ जाने के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है, यूनिवर्सिटी की तरफ जाने का। तो यहाँ इला हर्फ़ जर का इस्तेमाल होगा। ज़हब हामिदुन इलल जामियाती, हामिद यूनिवर्सिटी की तरफ गया, यानी हामिद का जो जाने का काम है तो किसकी तरफ हुआ है, यूनिवर्सिटी की तरफ। हामिद यूनिवर्सिटी की तरफ गया। नंबर 4, खरजल मुदीरु, मोहतमिम निकले। तो कहाँ से निकलेंगे, मदरसे से, तो यहाँ मिन का इस्तेमाल होगा। खरजल मुदीरु मिनल मदरसती, मोहतमिम मदरसे से निकले, मोहतमिम प्रिंसिपल स्कूल से निकले। नंबर 5, इस जुमले में 2 जगह खाली है, एक है चीन, दूसरा है जापान। ज़हब मुहम्मदुन, मोहम्मद गया। तो यहाँ
جانے کا مسئلہ ایسا ہے کہ کسی جگہ سے جائے گا اور کسی جگہ کی طرف وہ جائے گا، تو یہاں من کا استعمال ہوگا. ذهب محمد من الصین، اور یہاں الی کا استعمال ہوگا. ذهب محمد من الصین الی الیابان، محمد چین سے جاپان کی طرف گیا. تو جس جگہ سے جانا ہوگا وہاں من لگے گا، اور جس جگہ کی طرف جانا ہوگا وہاں الی لگے گا. الکلمات الجدیدہ، اس سبق میں آئے ہوئے نئے کلمات کی مصنف یاد دہانی کروا رہے. المدرسۃ اسکول یا مدرسہ، الفصل درسگاہ، الحمام غسل خانہ، المرحاض بیت الخلاء، المطبخ کچن، الغرفۃ کمرہ بالا خانہ، الجامعۃ یونیورسٹی، السوق بازار، الیابان جاپان، الصین چین، الہند ہندوستان، الفلپین فلیپائنس. یہ 4 ملک ایسے ہیں کہ جن کے اوپر الف لام لگتا ہے. المدیر محتمم، ذہب یہ فعل ہے، یہ باقی سب اسم ہے، یہ فعل ہے. گیا، خرج نکلا، یہ حروف جرہ ہے. بس آج کا سبق ختم ہوا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، اور پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، تاکہ علم آگے تک بھی پہنچ جائے. السلام علیکم.